دیکھیں کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے. اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں کہ میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. ناظرین، اس وقت ایک بہت ہی پیارا کلپ پیش کرنے والا ہوں جو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو ایک دوست نے سوال کیا ہے، تو اس وقت جامع جواب عطا اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے اس کا جامع قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیتا ہوں. ناظرین، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور اپنے مجلسوں میں، اپنے جلسوں میں، اور جو ان کے ماننے والے ہیں، منکرین، منکر نہ ماننے والے، اپنے ماننے والوں کو یعنی منکر منکرین کو یہ بات بار بار دہراتے ہیں. اب تو جدید دور ہے سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ، فیس بک، تو اس پر کافی چند بندوں کو میں نے بھی سنا اور دوست نے ابھی سوال کیا ہے. تو حضور کی محبت کا یہ تقاضا ہے، اس کا بہت ہی جلد جواب دیا جائے. تو ناظرین غور فرمائیں، قرآن حدیث سے کافی آدمی ہیں، کس کس کا نام لوں آپ بھی جانتے ہیں، کتابوں میں بھی تحریر کیا، اب زبانی طور پر بھی وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان میں ایک لعین جن کو بہت پتہ چلتا ہے کہ یہ محبوب کا کلمہ پڑھتا تو ہے لیکن ایسے خبیث کو کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہ ذاکر نالائق لعین اصحاب کے دور میں ہوتا، اب تو غیرت لوگوں کے دلوں میں ہے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے. تو یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ حضور کے دور کی بات ہوتی، یہ لعین اس وقت اصحاب کے سامنے ہوتا اور یہ بکواس کر رہا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہیں جو ہے نا میلاد کا ذکر نہیں ہے. تو آج ربیع الاول پاک کی پہلی ہے، یکم ہے. تو ناظرین، میرا تو دل کرتا تھا جو اس لعین کو اور اس کی پارٹی کو 2 گھنٹے کا اور بہت طویل مفصل جواب پیش کروں، لیکن ماننے والوں کے لیے قرآن کی ایک آیا ہو اور یا پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ایک احادیث میں سے ایک حدیث ہو کافی ہے. لیکن مختصر کلپ عرض کرتا ہوں کہ لمبی بات ہو جائے، آگے جو ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، پھر وہ پوری نہیں سنتے، اس لیے جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. اس نالائق نے، ذاکر بے وقوف احمق نے، پتہ چلتا ہے اس کو قرآن کی، اسلام کی، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی اور اصحاب کے اقوال کی محبت کی، اس کو تھوڑی سی ہوا بھی نہیں لگی. اگر اس کو کچھ اس کے دامن میں ہوتا گستاخی کے سوا تو یہ اس طرح کی بات نہ کہتا. کیا کہتا ہے، اس کا سوال یہ ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں
کہتا ہے کہ میلاد منانا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور کہتا ہے یہ بدعت ہے۔ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے ایک وقت آپ جا رہے تھے اور ایک صحابی کا گھر، آپ اس سے راستے سے گزر رہے تھے، اس کے دروازے کے سامنے جب گزرے سرکار اللہ کے یار اما آمنہ کے لال اس پیارے ربیع الاول پاک میں آنے والے، کیا خوب فرماتے ہیں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کہ تمام عیدوں کی جو عید ہے وہ پیاری ربیع الاول کی 12 کی رات حضور کی آمد والی جو خوشی ہے، یہ سارے خوشیوں سے بڑی خوشی ہے۔ لیکن اس وقت جواب عرض کرنا ہے تو وہ یہ ہے، سرکار گلی سے اس راستے سے جا رہے تھے، کہتے ہیں یہ حدیثیں پڑھیں تو ان کو پتہ چلے، پتہ ہوتا ہے لیکن منکر کے اندر جو خباثت اور غلاظت جو اندر بھری ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اندر تو ساری غلاظت ہے، ساری گستاخی ہے، سارے اندر سے حضور کی شان پڑھ کر سن کر یہ جو منکر ہیں اندر سے جلے ہوئے ہیں، ان کے دماغ بھی گلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، تو ترمذی شریف میں پورا باب ہے میلاد کے حوالے سے۔ تو سرکار جا رہے تھے تو سرکار نے آواز سنی، آپ دروازے کے قریب گئے تو اصحاب جو ہیں وہ جمع ہو گئے اور سرکار کا تعریف کر رہے تھے، تو سرکار خوش ہوئے، اور کافی حدیثوں میں ہے سرکار اپنا شجرہ نسب خود بیان فرماتے تھے کہ میں تمام لوگوں سے افضل ہوں اور تمام عرب والیوں سے افضل ہوں، اور جتنا حسب نسب ہیں سب کے سب ایک دن ختم ہو جائیں گے، میرا حسب نسب نہیں کبھی ختم ہو سکتا۔ تو یہی تو میلاد ہے، اور کیا ہے، خود سرکار یہ محبوب کے غلاموں اگر محبت سے دیکھا جائے تو اللہ کی بھی سنت ہے میلاد منانا، محبوب پاک کی سنت ہے، انبیاء بھی میلاد مناتے تھے، اور تمام اصحاب، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء اللہ اور قیامت تک تمام عاشق منا رہے ہیں، جو جل رہے ہیں وہ اپنی گستاخی میں جل رہے ہیں، اب جینے جل رہے ہیں، جب یہ مریں گے تو جہنم میں چلیں گے۔ تو محبوب کے غلاموں سرکار خوش ہوئے، خود اپنا حسب نسب بھی فرمایا کہ میں سب سے اعلیٰ قوم میں ہوں، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ تو یہ میلاد تو ہوتا ہے، اور کیا ہے، اور انبیاء کی کیا سنت ہے۔ اور تیسرا پارا پڑھ کر دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اس میں جو ہے اور بھی کافی آیاتیں ہیں ماننے والے کے لیے، یہ ایک بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے کہ میرا محبوب آگے ہے۔ جب اللہ نے سارا یہ 3-4 آیاتیں ہیں، کافی طویل موضوع ہو جائے گا، مختصر جو محبت والا ہے اس کو اشارہ بھی کافی ہے، اور جو منکر ہے اس کبھی کو دعوت اور چیلنج دے رہا ہوں، یہ آیات اور اگلی آیات تو پڑھ لے۔ تو کیا ہے اس میں آگے، وہ سارے انبیاء فرماتے ہیں قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ کیا کہتے ہیں سارے؟ قالوا اقررنا۔ تو آگے اللہ بھی فرما رہا ہے، کیا خوب فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے قالوا اقررنا، کہ سارے کے سارے انبیاء نے اقرار کیا۔ اور آگے جو گواہی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ، میں جو خاص جملے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جواب میں اتنا تفصیل اور اتنا میں تو تفصیل عرض کر سکتا ہوں۔ آج کل عجیب اور جدید لذیذ دور ہے، لوگ اگر کسی اور کی بات تو اپنی ہو، کسی جائیداد کی، کسی دوست کی، یا کوئی شیطانی لمبا کوئی حال احوال ہو اس کو پورا سنتے ہیں۔ تو اس لیے بالکل جامع کر رہا ہوں، اگر ایک بات میں کرتا ہوں دوسری میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو محبوب کے غلاموں اللہ فرماتا ہے
وَأَنَا مَعَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے انبیاء کی جماعت، میرے محبوب کی تعریف کرنا، اس پر ایمان لے آنا، اس کے دین کی مدد کرنا، نصرت کرنا، تو یہ جو تعریف ہو رہی ہے یہی تو میلاد ہے۔ لیکن منکر پھر بھی نہیں مانے گا۔ 16واں پارہ پڑھ، سورت مریم پڑھ، آیا نمبر 15 پڑھ، کیا ہے اس میں؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَلَامٌ، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے۔ یہاں سے وہ منکر کہے گا یہ تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، یہ ان کو سلام ہو رہا ہے۔ اور 19 پارے میں پڑھ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، یہ جو میں پڑھوں یہ آپ سن رہے ہیں سارے حضرات، تو اللہ پاک نے اپنے یار کو بھی سلام بھیجا ہے۔ لیکن جو اس پر میں بات پوری کرتا ہوں اور تھوڑی سی اور بیان کر کے تھوڑی سی اور بیان کر کے بات کو پورا کرتا ہوں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ یا یحییٰ علیہ السلام اگر وہ حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، سرکار کی وجہ سے ان کو نبوت ملی، جو غلام ہے ان کا میلاد تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ نالائق انڈیا کا گستاخا اور بھی کافی لوگ ہیں، ذاکر نالائق بات سن، تو نے یہ نہیں پڑھی یاد وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یوم دن کو کہتے ہیں، وُلِدَ کس کو کہتے ہیں؟ جو انبیاء کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو جب غلاموں کا میلاد قرآن سے ثابت ہے تو ماننا پڑے گا جتنا انبیاء آئے ہیں۔ آگے اس رکوع میں یہ بات پوری ہو رہی ہے، دوسرا رکوع اس کے بعد آ رہا ہے، اس میں بھی ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، وہ بھی میلاد کی بات ہو رہی ہے۔ تمہیں پہلی آیا نظر نہ آئے دوسری دیکھ لے، لیکن 28 پارہ دیکھ لے، لیکن 28 پارہ دیکھ لے، یہی غلام حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کر کے فرما رہے ہیں، اور جتنا انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے حضور کی تعریف کرتے آئے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے نالائق، اور تمہاری تو پوری کمپنی جو ہے نا وہ حضور کے عشق کی بجائے، محبت کی بجائے اور ٹھرنے کی بجائے تمہارے اندر سارے کی ساری جو ہے نا گستاخی اور زہر بھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا تمام عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ جو میں پیش کر رہا ہوں تیسری آیا، تمہیں ایک نہ ہے تو تیسری دیکھ لے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ تو حضور کے غلاموں، چاہے حضرت آدم کی نو گھنتے، عیسیٰ روح اللہ کی اب بات ہو رہی ہے اور قرآن سے پیش کر رہا ہوں، اس کمپنی کی پوری نسل ختم تو ہو سکتی ہے۔ یہ قبلہ غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ادنا سا طالب علم اور ان کے در کا سگ غلام، اس کی جواب میں قرآن سے دے رہا ہوں، اور ظالم کو کہتا ہوں قرآن سے جواب دے، جب جس کے غلاموں کا میلاد قرآن سے ثابت ہے اور وہ تعریف کر رہے ہیں، یہ تمہیں قرآن سے نظر نہیں آ رہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، پڑھ کے دیکھ 28 پارہ۔ تو وہ اپنے ماننے والوں کو اور جو ان کے پاس جمع ہوتے تھے سب کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، میرے بعد ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اور تم بھی اور تمام عاشق جانتے ہیں، آسمانوں پر جو نام معروف مشہور ہے وہ احمد ہے، اور زمینوں پر جو نام سرکار کا مشہور ہے وہ محمد ہے۔ تو یہ تمہیں میلاد نظر نہ آیا؟ اور تم سے سوال ہے، ذاکر نالائق اور تمام تیری کمپنی جتنا بھی جو ہے، میں ایک کا نام لے رہا ہوں، اس سے اور بھی بہت بڑے ظالم ہیں جن کا یہ شاگرد ہوگا، کیا وہ اس سے بڑے ظالم نہیں ہوگے؟ اور
جو ابلیس ہے جو ان کے دماغ میں بات ڈالتا ہے. تو کیا ہی خوبصورت شعر مجھے اس وقت یاد آ گیا، وہ پیش کرتا ہوں. نثار تیری چہل پہل پر، تو ابلیس ہے یا اس کے ماننے والے ہیں یا اس طرح کے گستاخ ہیں، اور تو سب مان رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف انسان مان رہے ہیں، فرشتے بھی مان رہے ہیں، حوریں بھی مان رہی ہیں، آسمان بھی مان رہے ہیں. تمام چیزوں کی اصل اور مرکز اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو آمنہ کا لال ہے. سرکار فرماتے ہیں مجھے ہر چیز مانتی ہے لیکن منکر نہیں مانتا. تو پتہ چلتا ہے فقیر اپنے تصور سے یہ کہہ رہا ہے کہ منکر کی قسمت میں جو ہے نا وہ جہنم میں ہے، جہنم ہے اور جہنم میں جائے گا، کیونکہ جہنم نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ بنا تو رہا ہے، پھر مجھے جو اتنا تو نے بڑا بنایا، پھر میرے اندر کون لوگ آئیں گے اور کس طرح میرا پیٹ اس جہنم نے دوزخ نے کہا بھرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے جہنم دوزخ، اے آگ، پریشان نہ ہو جو میرے یار کے کسی صفت کے، جس طرح یہ میلاد کے منکر ہیں. اب تو کچھ لوگ یہ مناتے بھی ہیں اور دکھاوے کے لیے میلاد کا پروگرام بنا لیا، پھر وہاں بھی بیٹھ کے گستاخی کرتے ہیں، لوگوں کو چکر دیتے ہیں. لوگوں جس طرح ایک ککر کا درخت ہے اس پر لوت ڈالتے ہیں تو وہ سارے کا سارا سوکھ جاتا ہے. ان کے محفلوں میں نہ اٹینڈ کیا کرو، نہ جایا کرو، کیونکہ جس طرح وہ سانپ ہوتا ہے اس کو بندے کو وہ ڈنگ مارے تو بندہ مر جاتا ہے، جو ان کے چکر میں آ جاتا ہے تو وہ سانپ جو ہے نا وہ آپ کی جان کا دشمن ہے، یہ ایمان کے دشمن ہے. یہ کہتے ہیں گستاخیاں کر کر کے انہوں نے شیطان کو راضی کرنا ہے. تو میں پیش کر رہا تھا نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس جل رہا ہے، اس کی پوری پارٹی جل رہی ہے. حضور کے غلاموں کیا کیا مار کروں، ورفعنا لک ذکرک. اللہ کو پتا تھا کچھ ایسے لوگ آئیں گے خوشیاں منائیں گے. فلیفرحوا، پہلے ایک کلپ میں نے عرض کیا، وہ قرآن میں پڑھ کے دیکھیں، ان سے پوچھیں فلیفرحوا کا کیا مطلب ہے، ورفعنا لک ذکرک کا کیا مطلب ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اس کا کیا مطلب ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں کیا اور کون کون سی آیا اور کون کون سی حدیث ایک کلم میں پیش کروں. سرکار کے غلاموں سارا دن لگ سکتا ہے، یہ سارا قرآن یا اللہ کی حمد ہے یا حضور کی نعت ہے، اور کہیں کہیں بلکہ سارے قرآن میں حضور کا جا بجا میلاد ہے. تو محبوب کے غلاموں اس کی نسل کو چیلنج ہے قیامت تک. میں نے چند آیا پیش کی مختصر کلپ میں، اور یہ ایک آیا بھی پیش نہیں کر سکتے، لیکن جو بات کر رہا تھا کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے. تو ان کو کہو کوئی غیر مسلم، اور مجھے تو ان پر بھی شک ہے، غیر مسلم چلو کوئی مناظرہ بحث کوئی غلط بات ہے تو وہ نیٹ پر یا تقریروں پر یا کتاب و تحریروں میں نہیں بیان کرتا، لیکن پتہ تو ہے جو وہ غیر مسلم ہے. یہ مسلمان ہو کر پتہ چلتا ہے یہ ان کی گود میں پڑ رہے ہیں، کسی سے ڈالر لے رہے ہیں، کسی سے ریال لے رہے ہیں، کسی سے پاؤنڈ لے رہے ہیں، کسی سے درہم لے رہے ہیں، کسی سے دینار لے رہے ہیں، کسی سے جو ہے نا یہ سونا لے رہے ہیں، کسی سے چاندی لے رہے ہیں، اور کسی سے بچی لے کر اس بچی کی وجہ سے اپنا دین، اپنی دنیا، اپنی جنت یہ جینے برباد کر رہے ہیں. تو حضور کے غلاموں میں ان کو عرض کرتا ہوں پورے قرآن میں اگر یہ بات آ گئی ہے تو آپ سے کوئی غیر مسلم، ایک علامہ نے کیا خوب فرمایا، تو اس بات کو دہرا رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ میلاد قرآن میں کہاں ہے. حدیث میں بھی ہے، قرآن میں یہ جو ہم نے چند آیات طیبہ پڑھی اس سے میلاد ثابت ہو رہا ہے، لیکن جو آندھے ہوں عقل کے اور جو ہونا اپنے آنکھوں کے وہ ان کی نسل تو ختم ہو سکتی ہے. جب محبت نہیں ہے تو میلاد کہاں سے نظر آئے گا ان کو. لیکن وہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے
تم کہتے ہو کوئی غیر مسلم آ جائے اور کہے مولانا بہت بڑا جبہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑے طلباء ہیں اور بہت بڑے مشہور ہو، تم بڑے اپنے آپ کو شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ مسلمان وہ بندہ جو غیر مسلم ہو کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن تم کہتے ہو اور یہ بتاؤ کہ سب سے بڑی شے جو ہے وہ اللہ کی اسلام میں وہ کیا ہے، تو وہ یہ مولوی کہے گا کہ اللہ کو ایک مانا، توحید سب سے بڑی شے جو وہ توحید ہے، تو اس کو کہو وہ توحید جو ہے اس کے بعد محبوب کی رسالت آتی ہے، رسالت حضور کی محبت تو بعد میں چلو ہوگی، تو وہ تم سے کہے کہ توحید کا لفظ تم کہتے ہو جو قرآن جو ہے یہ سب سے بڑی کتاب ہے، یہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہے، تو وہ کہے غیر مسلم اے ملا اے ذاکر نالیک اس میں سے توحید کا لفظ جو ہے نا وہ ہمیں دکھا۔ تو ناظرین و حاضرین، اس مجلس میں آنے والے ربیع الاول کی آج پہلی یکم تاریخ ہے، سننے والے بات عرض کر رہا ہوں، ذاکر نالیک اور اس کی پوری کمپنی جہاں جہاں جس ملک میں رہتی ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں میلاد ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، مصر میں بھی ہوتا ہے، اب تو کہتے ہیں عرب میں بھی ہو رہا ہے، اسلامی ممالک جو اس میں کرتے ہیں، تو یہ آندھا کہتا ہے یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، اس آندھے کو جو ہے نا پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ خبیث آدمی قرآن میں بھی ہے، سارے لوگ محبت والے کر رہے ہیں، اور اصحاب کہتے ہیں جو حضور کا میلاد مناتا ہے تو وہ معاشر والے دن سرکار کے اکٹھے ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں، اور کوئی صحابی فرما رہا ہے جس نے 1 درہم خرچ کیا تو وہ پہاڑ سے بھی اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ صحابہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ میلاد کی نہیں کر رہے، حضور کی آمد کی نہیں کر رہے، ولادت کی نہیں کر رہے، تو کر رہے ہیں۔ جو عقل کا آندھا ہو، جو ہو بھی گستاخ، اس کو کیا نظر آئے گا؟ لیکن غیر مسلم تمہیں کہے اور تیری پوری کمپنی کو جو گستاخ ہے، یہ بندہ آج سب کو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ توحید جب نہ ملے گی تو پھر تو کیا کہے گا؟ تو کہے گا بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، یہ احد جو آیا ہوا نا تو وہ ایک کو کہتے ہیں، اللہ ایک ہے، اور جب وہ ایک ہے تو ایک جو ہے نا اس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ ماننا پڑے گا جب توحید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے تو اس لفظ سے آپ ثابت کر سکتے ہیں، تو اس قبلہ غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ادنے سے شاگرد کا اور ان کے درس کے پڑھے ہوئے کا یہ تمہیں مشورہ ہے کہ پھر تم سے وہ غیر مسلم بہتر ہے۔ وہ تو بات تمہاری مان گیا، ہم نے اتنا آیا تمہارے سامنے پڑھی، تم نہیں مان رہے اور نہ مانو۔ اللہ نے تو پہلے جہنم کو کہا ہے کہ تمہیں جب تک تو نہ کہے گی کہ بس کر میں تمہیں بھرتا رہوں گا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن کا بھی عقیدہ ہے، اللہ کا بھی حکم ہے کہ جو ایسے لوگ جو جس طرح یہ بکواس کر رہا ہے اور بھی بکواس کرتے ہیں، اسی طرح کے گستاخ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ مختصر سوال کا جواب جو میں نے دیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی ماہ مقدس ربیع الاول پاک میں آنے والا اللہ پاک کا محبوب اما آمنہ کا لال جو ہے اس کا فیضان اور اس کے چرچے میلاد اللہ تعالیٰ مزید قیامت تک جاری ساری فرمائے، اس فیضان کو مزید زیادہ فرمائے، اور اس فیضان کے قرب اور برکات ہمیں اور تمام حضور کے عاشقوں کو اور تمام ہمارے پیر بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔